السلام علیکم۔ پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں رضا عباس، اور ہمیشہ کی طرح اہم موضوعات کے اوپر آج بھی پروگرام میں بات ہوگی۔ سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان کے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے، جہاں پر انہوں نے ایک اہم بیان دیا ہے اور تقریباً تمام ہی اخباروں کی وہ سرخی بھی بنا ہوا ہے کہ بھارت کو تسلیم کیا جا سکتا ہے اگر بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر کا جو تنازع ہے اگر یہ ختم ہو جاتا ہے تو بھارت کے ساتھ ایک اچھے ہمسائے کی طرح رہا جا سکتا ہے۔ اور پاکستان کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ پاکستان تمام جو خطے کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ایک اچھے ہمسائے کی طرح رہنا چاہتا ہے اور ان سے تعلقات اپنے استوار کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں بات ہوگی، مہنگائی زوروں پر ہے، عوام کافی مہنگائی کے حوالے سے پریشان بھی ہے۔ ان تمام چیزوں کا آپ یہ سمجھ لیں کہ فائدہ اٹھانے کے لیے جو پی ڈی ایم ہے عوام کی حمایت حاصل کرنے سڑکوں پر نظر آ رہی ہے اور حکومت کو ٹف ٹائم بھی دے رہی ہے، اور حکومت مخالف جو نعرے ہیں وہ بھی ہمیں لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اہم جو ایک اور جو موضوع ہوگا، وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے جو بھارت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے یا بھارت کے ساتھ جو تعلقات استوار کرنے والے کی بات جو کی گئی ہے، مگر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بھارت کی جانب سے جو انتہا پسندی جو مودی سرکار کے دور میں پنپ رہی ہے اور وہ اس حد تک مضبوط ہو چکی ہے، کیا اس کے باوجود بھی کیا بھارت کے ساتھ ایک اچھے ہمسائے کی طرح رہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ پاکستان کی طرف سے تو پہلے دن سے کوئی مسئلہ نہیں، ہمیشہ شدت جو ہے اور جو انتہا پسند جو سوچ ہے وہ ہمیشہ دوسرے فریق یعنی بھارت کی جانب سے دکھائی گئی ہے۔ اس کی واضح مثال جو ہے پاکستان اور بھارت کا جو میچ ہوتا ہے اس کے بعد محمد شامی جو بھارتی ٹیم کے جو واحد مسلمان کرکٹر ہیں ان کے ساتھ جو رویہ رہا بھارت کے اندر، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے اہم فیصلہ کل یہ دیا ہے کراچی میں کہ نسلا ٹاور کو گرانے کا حکم دیا ہے، اور تمام جو وہاں کے جو مکین ہے ان کو یہ کہا ہے کہ ان کو جو پیسے ہیں صوبائی حکومت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ جو مالکان ہیں نسلا ٹاور کے ان سے پیسے وصول کر کے ان مکینوں کو دیے جائیں، مگر مکین پریشان ہیں، ان کی دعائیں سننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی ہو گیا نسلا ٹاور اور بھارت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے بھی تمام امور کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے چودھری خادم علی مانڈا صاحب نے، سینئر صحافی اور تجزیہ کار بھی ہیں۔ سر آپ کا سب سے پہلے بہت شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کے لیے۔ شکریہ کے ساتھ ہی میرا سوال بھی لے لیجئے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں وزیر اعظم پاکستان کے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے، کیا کہیں گے وزیر اعظم کے اس بیان کو کہ بھارت کو تسلیم کیا جا سکتا ہے یا بھارت کے ساتھ تعلقات مزید استوار کیے جا سکتے ہیں اگر کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے؟ کیا بھارت کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے فقط کشمیر کا ہی ہے یا دیگر بھی امور ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عباس۔ دیکھیں ہمارے پرائم منسٹر عمران خان سعودی عرب دورے کے اوپر ہیں اور ماحولیاتی جو گرین انیشیٹو جی کا سیمینار منعقد کیا، انہوں نے پورے رینج کیے سعودی عربیہ نے، تو اس موقع کے اوپر جا کر جن باتوں کی طرف دنیا کی توجہ مبذول کرائی اس میں بھارت سرفہرست، کہ بھارت کے ساتھ ہم اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں ایک اچھے ہمسائے کے طور پہ، لیکن اگر وہ کشمیر کے معاملے کو حل کر دے، اور کشمیر کا معاملہ کیا، ان کی اپنی قراردادیں جو کہ اقوام متحدہ میں پاس ہوئی پڑی ہیں اور ان کے اوپر عمل درآمد انہوں نے کرنا ہے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینا ہے، اور وہ اپنے حقوق کے لیے جو دن رات اپنی تگودو کر رہے ہیں کشمیری، ان کو ان کا حق مل جائے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، ہمیں کبھی بھی اعتراض نہیں رہا۔ دیکھا نا بھارت جو کہ اس کی طرف جانے کو تیار نہیں ہے، اپنے ہی فیصلوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی وہ قراردادیں جو اقوام متحدہ میں خود لے کر گیا ہے، جو خود پاس کروائی ہیں، اس کے اوپر نہ بھارت جو ہے توجہ دیتا ہے، اور نہ وہ ادارے جن اسمبلیوں میں یہ قراردادیں پاس ہوئی پڑی ہیں اقوام متحدہ میں، نہ وہ اس کی طرف جو ہے توجہ دیتے ہیں کہ اس خطے میں اگر پورے اس خطے میں حالات خراب ہوتے ہیں تو فلیش پوائنٹ جو ہے وہ کشمیر ہے۔ اگر کشمیر کا مسئلہ سالو ہو جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورا خطہ جو ہے وہ امن میں آ سکتا ہے۔ اگر یہ حالات ٹھیک نہیں کرتے، کشمیریوں کو حق خود ارادیت نہیں دیتے، تو کسی وقت بھی یہ بہت زیادہ طویل جو ہے نا، جس کے لیے ہمارے پرائم منسٹر، ہمارے ادارے اور عوام پاکستان ہر وقت ہر ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر یہ ہم جو ہے نا پوری دنیا کو پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے آپ کشمیریوں کے جو حق خود ارادیت ہیں وہ ان کو دلائیں، تاکہ ہم ان کے ساتھ
معاملات بہتر ہو جائے، ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ دوسری جو توجہ دلائی کہ افغانستان میں جو حالات ہیں، دنیا کو یہ میسج دیا کہ خدا کے لیے ان کو اس طریقے سے جو ہے نا آپ تنہا نہ چھوڑیں، جو ان کے اکاؤنٹ آپ نے فریز کیے ہیں، جو پیسے ہیں ان کو ریلیز کریں، ان کی مدد کے لیے پہنچیں۔ وہ ادارے جو اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے، جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، جو انسانیت کے اوپر بڑے بڑے درس اور پرچار کرتی ہیں، تو میرا خیال ہے افغانستان میں جیسے ان کا پیسے جو ہیں وہ فریز کر دی ہیں، تو یہ تو ایک منافقت ہے۔ اس منافقت سے اچھا، ہم بھارت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے تو ہم ایک اچھے ہمسائے کی طرح جو ہے وہ رہ سکتے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا کہ پاک بھارت کا جو میچ ہوتا ہے پوری دنیا کی توجہ سے جانب مبذول ہوتی ہیں اور بڑے اس میچ کو اہم جو ہے وہ نوعیت دی جاتی ہے۔ دیکھا ہم نے کہ بھارت کو عبرتناک شکست ہوتی ہے اور اس کے اندر بھی مذہبی عنصر کو نمایاں کر دیا جاتا ہے، شدت پسندی دکھائی جاتی ہے۔ محمد شامی جو بھارتی ٹیم کے واحد کرکٹر ہیں مسلمان، ان کو اپنی شدت کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کے اوپر لفظی گولہ باری کی جاتی ہے، نازیبا الفاظ کہے جاتے ہیں۔ تو بھارتی جو معاشرہ ہے وہ کہاں جا رہا ہے، اور جو خود کو جو سیکولر کہتے ہیں وہ آج اس تمام صورتحال میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ سیکولر کا لفظ تو جو ہے نا وہ ان کا ایک نقاب ہے جو کہ اتر چکا ہے، کہ آئے دن جو ظلم و بربریت اور جبر ان کا مقبوضہ کشمیر میں دیکھنے کو ملتا ہے، جو اقلیتیں بھارت کے اندر رہ رہی ہیں انکلوڈنگ 22 کروڑ مسلمان ہیں، 22-23 کروڑ، ان کے اوپر جو ظلم اور جبر ہوتا ہے، سکھوں کے ساتھ جو جبر اور ظلم کرتے ہیں، دلت کے ساتھ کرتے ہیں، تو وہ کرسچن کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان کی جو ہے نا عبادت گاہوں کے اوپر جیسے جو بابری مسجد ہے اور مساجد ہیں، انہی دنوں میں یہ حال ہی میں جیسے آپ نے میچ کا ذکر کیا ہے، جو شکست ہوئی ہے ان کو دنیا کی، جن کو جیتنے کی تو ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے، جیت سکتے نہیں ہیں کسی بھی میدان میں۔ آپ نے یہ دیکھا کہ جو 27 فروری کو ہم نے ان کے طیارے شوٹ ڈاؤن کیے، تو کس طریقے سے ان کی جو فضائیہ ہے وہ ان کا پول سامنے کھل گیا۔ تو اسی لیے تو وہ ان کے جو ہے نا اندر رہنے والے بھارتی میچ سے پہلے بھارت کو منع کر رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ کرکٹ نہ کھیلا جائے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پلیئروں میں اتنا دم نہیں ہے، خم نہیں ہے باتوں کے اوپر یا میڈیا کے اوپر، یا وہ جو بالی ووڈ جو فلمیں بنا کر، فلموں میں تو وہ جیت سکتے ہیں، ادروائز تو ان میں اتنے تپڑ نہیں ہے۔ وہ تپڑ دنیا نے بھی دیکھ لی ہے کہ ان کی 11 بندوں کی ٹیم اور ہمارے 2 لڑکے کی ہیں، وہ بابر اور رضوان، انہوں نے بہت ان کو ایسی دلائی کی ہے کبھی وہ بھول نہیں پا رہے۔ اور اس کا جو ہے جشن پورے بھارت میں آپ نے مقبوضہ کشمیر میں دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے سیلیبریٹ کیا پاکستان کی فتح کو، اور پورے بھارت کے اندر وہاں بھی ایک نیا پاکستان دیکھنے کو ملا۔ یہ جو آپ نے بات کی مقبوضہ کشمیر میں جو جشن منایا گیا ہے، چونکہ یہ ایسا میچ ہوتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے اس کو اہمیت دے رہی ہوتی ہے، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کشمیریوں نے پھر عالمی سطح کے اوپر اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس جشن کے ساتھ انہوں نے اپنی پوزیشن پھر واضح کر دیا دنیا کے سامنے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ کو یہ عالمی دنیا بات یہ ہے کہ یہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وہاں اگر کوئی کشمیری فوت ہوتا ہے جو ان کے جبر اور ظلم سے جو اس کو شہادت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے، تو وہ شہید پاکستان کے فلیگ میں اپنے آپ کو جو ہے نا دفن کروانا جو ہے نا وہ اس کو آزاد سمجھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ سیلیبریشن جو کی ہے بالکل سری نگر اس کے بعد بھارت کے اندر بھی سکھوں نے سیلیبریٹ کیا ہے، دلی کے اندر بھی مسلمانوں نے سیلیبریٹ کیا ہے، اور اس کے جو ہے نا مقابلے میں بھارت جو حکومت ہے، جو RSS کے گنڈے ہیں، حدتواز سوچ ہے، جو انہوں نے کیا کیا ہے، وہاں یونیورسٹی میں پڑھنے والے لڑکوں کے اوپر حملہ آور ہوئے، ان کو زخمی کیا ہے، یرغمال کیا ہے، بہت سارے جو وہ عبادت گاہیں وہاں مساجد کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہو رہے ہیں، وہ یعنی کہ ریاستی دہشت گردی انہوں نے وہ شروع کی ہے۔ تو میرا خیال ہے اگر پورے بھارت میں ایک نیا پاکستان دیکھنے کو مل رہا تھا تو وہ نظر آ گیا ہے کہ ان کا جبر اور ظلم اور بربریت جو ہے نا اپنی عوام، ان کی بھارت کی عوام ہے نا وہاں کو، ان کے اوپر یہ کیسا سلوک کرتے ہیں کہ وہ بھارت کی فتح کو اگر سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ تو ان کو اپنے گربان کو جو ہے وہ جھانکنا چاہیے اور اپنی پالیسی کو ریوزٹ کرنا چاہیے
پالیسی کو ریوزٹ کرنا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا، پھر ہم دوسرے موضوعات کی جانب بھی بڑھیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ باہر کے حوالے سے ہم اچھے تعلقات ان سے استوار کر سکتے ہیں اگر کشمیر کا معاملہ حل ہو جائے۔ بی جے پی کا معاملہ ہم رہنے دیتے ہیں کہ وہ ایک خاص سوچ و فکر سے آئے ہیں، مگر اس سے پہلے والی بھی جتنی بھی بھارتی حکومت کی جو حکمران بنی ہیں، سیاسی جماعتیں، کانگریس ہو یا دیگر، ان کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی کشمیریوں کو اپنا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بی جے پی کے معاملے کے اوپر تو ہم یہ کہہ چکے کہ وہ ایک خاص ایک سوچ و فکر سے آئے ہیں، تو کانگریس کی جو جماعتیں ہیں وہ ان تمام چیزوں کے اوپر کہاں سٹینڈ کر رہی ہیں، میں اس کا جواب آپ سے ضرور لوں گا، مگر یہاں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بات کر رہے تھے وزیر اعظم پاکستان میں جو دورہ عرب سعودی عرب کے اوپر وہ موجود ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے اہم جو اسٹیٹمنٹ اپنی دی ہے بھارت کے حوالے سے کہ اچھے ہمسائے کے ساتھ ہم ان کی طرح رہ سکتے ہیں اگر کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ حل ہو جائے۔ بی جے پی کے حوالے سے ایک خاص فکر و نظریہ موجود ہے کہ وہ ایک خاص فکر و نظریے کی ہی ترویج کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے بھی ہم نے جو جماعتیں دیکھی یا کانگریس ہو تو اس حوالے سے بھی انہوں نے کشمیر کو یا کشمیر کے باسیوں کو حق خود ارادیت کی بات نہیں کی۔ اقوام عالم کی جو بھی قراردادیں موجود ہیں اقوام متحدہ کی، ان کے مطابق کشمیر کو ان کے حقوق نہیں دیے۔ بات کریں گے اسی کے اوپر ہی، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں چودھری خادم علی مانڈا صاحب۔ چودھری صاحب یہ بتائیے گا، بی جے پی تو خاص ڈگر کے اوپر ہے ہی ہے، کانگریس بھی رہی حکومت میں بھارت میں، مگر انہوں نے بھی کشمیر کے لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیے۔ دیکھیں عباس حکومت کوئی بھی ہو بھارت کی، انہوں نے پیروی نہیں کی، جو اپنے وعدے تھے ان سے منحرف ہوئے۔ تو پہلی حکومتیں جو کانگریس ہے اس کے بھی حالات ہم نے دیکھے کہ اس کی گورنمنٹوں میں کتنے جبر اور ظلم، اور وہاں بابری مسجد، پھر یہ ثانیہ وہ ٹرین اور جو کیا کیا نہیں ہوا، تو انہی ادوار میں ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بنیے کی سوچ ہے وہ ایک ہی ہے، ان کی نظریات ایک ہیں، سوچ ایک ہے۔ یہ کہہ دینا RSS ہے، نریندر مودی، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹیررسٹ جماعت ہے، یہ ان کا لیڈر ٹیررسٹ تھا، پوری دنیا کو پتہ ہے، انٹرنیشنلی بینڈ تھا امریکہ میں کہ یہ گجرات کا جو ہے نا اس کو بچر کے نام سے پوری دنیا جانتی تھی۔ تو ظاہر ہے یہ تھوڑا اگریسو ہے، لیکن پالیسی تو سب کی ایک ہے، کسی نے بھی 72-73 سال میں اپنی قراردادوں کے اوپر عمل تو نہیں کرایا، وہ کشمیریوں کو جو حق خود ارادیت دینا تھا وہ تو نہیں دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ چیخ و پکار، چونکہ ہم جو ہمارا موقف ہے، ہم جو کہتے ہیں، ہمارے جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جو فرما گئے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے، جب شارگ ہے تو شارگ ہماری پھنس جائے، کٹ جائے، بالخصوص یہ 5 اگست 2019 کے بعد جب ان 370 اور 35 اے کو ریموو کر کے اس کو بھارت کا جب حصہ بنا لیا، تو میرا خیال ہے کہ ابھی تقریروں کی ضرورت نہیں ہے، ابھی وہاں شمشیروں کی ضرورت ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ نے سامنے اپنے پڑوس میں دیکھا، افغانستان میں دیکھا کہ نہت افغانی قوت امانی کے ساتھ سپر پاور امریکہ جیسے ممالک افغانستان کی بات میں مجبور کیا ہے۔ یہ بات کر لیتے ہیں سفارتی سطح کے اوپر پاکستان کی کاوشوں کی۔ ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں جب سے امریکہ کا انخلا ہوا ہے اور امریکہ وہاں سے گیا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ خطے کی جو پالیسی ہے وہ بڑی حد تک جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے۔ آس پاس پڑوس کے ممالک ہیں، ایران ہے، ازبکستان ہے، یا چین ہے، پاکستان ہے، خاص ایک محور بنے ہوئے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب کا وزیر اعظم پاکستان کا دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور پھر وہاں پر وزیر اعظم پاکستان کی جو سٹیٹمنٹس ہے کہ ہم سطح کے اوپر سعودی عرب کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ کھڑے ہوں گے، سفارتی سطح کے اوپر آپ وزیر اعظم پاکستان کے اس دورے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سفارتی سطح کے اوپر، اور ہمارا ایک برادر مسلمان ملک ہے سعودی عربیہ، اور سعودی عربیہ ایک ایسا ملک ہے جس نے ہر برے وقت میں پاکستان کا اس نے ساتھ دیا، اور میرا خیال ہے کہ جتنے طاقت کے ساتھ اس پرائم منسٹر نے، عمران خان نے وہاں کھڑے ہو کر یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر کوئی بھی خطرات، تھریٹ یا حملہ کو سعودی عرب کے اوپر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پاکستان کو اپنے ساتھ کھڑا پائے گا۔ پوری دنیا اگر کہیں بھی چلی جائے لیکن پاکستان سعودی عربیہ کے ساتھ ہوگا۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو مقدس مقامات ہیں، خانہ کعبہ
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ مبارک وہاں ہے. ان کی حرمت کی وجہ سے ہر پاکستانی اس سرزمین کے اوپر ان مقامات کے اوپر اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے مبارک کی خاطر جو ہے نا اپنی جان وہاں دینے کو پہلے ہی تیار ہے. لیکن میرا کہ اتنا باواضح بلند جو کلیئر بیان پرائم منسٹر عمران خان نے دیا ہے تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑا بیان ہے. تو میرا اور سعودی عربیہ نے بھی شروع سے جب بھی ہمیں ضرورت پڑی ہے, ہمیں معاشی طور کے اوپر کوئی پیکج جو ہے وہ رول آؤٹ کیا ہے, یا جب بھی ہمیں ضرورت پڑی ہے تو سعودی عربیہ نے بھی ہمارا ساتھ دیا ہے. اور ہم تو ویسے ہی ہم تو دیوانے ہیں, وہ سرزمین کے دیوانے ہیں. حکومت کوئی بھی ہو, شہزادہ محمد بن سلیمان ہو یا دوسرا ہو, کوئی بھی ہو, آنے والے وہ چینجنگ آتی رہتی ہیں, لیکن اس سرزمین کے ساتھ ہماری محبتیں, ہماری ایفرٹس, ہمارے بلا کے سپاہ, ہماری فوج, ہمارا ایک ایک بندہ جو ہے نا وہ سرزمین کے اوپر اپنی جانیں نشاور کرنے کو جو ہے نا ہم وقت تیار رہتا ہے. اور بڑا کلیئر بیان دے دیا پرائم منسٹر نے, اس سے زیادہ بہتر کیا بات ہو سکتی ہے. اچھا, وہاں پہ وزیر اعظم پاکستان نے دیگر بھی جو ہے وہ ملاقاتیں کی ہیں. اس کے اوپر میں کمرس لینے کے بعد اپنے جو دوسرا جو موضوع ہے اس کی جانب بڑھیں گے. جان کیری امریکہ کے جو نمائندے ان سے بھی ملاقات ہوتی ہے. افغانستان کے اوپر انہوں نے بات کی کہ انسانی بحران وہاں پر جنم لے رہا ہے, مشکلات ہو رہی ہیں, افغانستان کو تنہا نہ چھوڑا جائے, ان کے ساتھ مدد کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ بحرین کے صدر سے بھی ملاقات ہوتی ہے. ان تمام چیزوں کے اوپر آپ کو عالمی دنیا کہاں کھڑی بھی نظر آتی ہے؟ پاکستان بار بار دنیا کو وارن کر رہا ہے کہ افغانستان کو تمام چیزوں کے اوپر تنہا نہ چھوڑیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پوری دنیا کو پیغام ہم بھی دے رہے ہیں. جان کیری سے وہاں ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کی, ان کو بھی یہی پیغام دیا ہے. جو خطے کے حالات ہیں اس کے متعلق بھی بتایا ہے. جو کشمیر کی صورتحال ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. لیکن ہم بتا کس کو رہے ہیں جو خود ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہاں کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے پاکستان کے اوپر تو کسی ایک نقطے کو لے کے پوری دنیا اس کو اٹھا لیتی ہے, اس کو FATF کی جو ہے وہ نظر کر دیتی ہے, اس کو IMF کے ساتھ مشروط کر دیتی ہے. تو یہ بھارت میں ہونے والے ظلم و بربریت جو انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے, ابھی دیکھو نا ایک پلیئر جس کے گھر کے باہر آگ لگا رہے ہیں, وہاں جا کے انسانیت کہاں سے ہو جاتی ہے. جہاں ابھی وہ پڑھتے ہیں لڑکے کشمیری, وہاں ان کی یونیورسٹیوں میں ان کو کمروں سے نکال کر مارا جا رہا ہے, تو وہاں ساری تنظیمیں سے ہو جاتی ہیں. وہاں کو بھارت میں جس طریقے سے جبر اور ظلم کرتے ہیں, بندوں کو کاٹتے ہیں, لٹکا کے مار رہے ہیں, چیخو بکا ان کی جو ہے وہ پوری دنیا کو سنائی دیتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ دنیا کی آنکھیں تو بند ہے. اگر یہی کام کو مسلمان بھی, یہ جتنے بھی رائٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ہیومن رائٹ کی, وومن رائٹ کی, فلانے رائٹ, تو جب انڈیا میں کوئی وومن رائٹ کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو ساری دنیا سے ہو جاتی ہے. ساری دنیا سو جاتی ہے. کے اوپر زور لگائیں گے, پاکستان پہ زور لگائیں گے. بالکل پاکستان کا جو موقف ہے ان تمام امور کے اوپر بالکل واضح ہے. اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو بات کریں گے مہنگائی اور PDM کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ناظرین, بریک کے بعد آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور بات کریں گے پروگرام کے دوسرے موضوع کے اوپر. مہنگائی کے حوالے سے عوام ہمیں کافی پریشان نظر آتی ہے. حکومت پاکستان اعتراف کرتی ہے کہ مہنگائی ہے, مگر اقدامات ہمیں اس حد تک نظر نہیں آ رہے. اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے PDM جو ہے وہ سڑکوں پر آ گئی ہے عوام کی حمایت کے لیے, اور حکومت کے مخالف جو ہے وہ نعرے بازی مکمل طور پر جو کمپین ہے وہ ہمیں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ماڈلہ صاحب یہ بتائیے گا, PDM تو سڑکوں پر آ گئی, مہنگائی تو کافی ہے, اس میں تو انکار نہیں ہے. حکومت یہ موقف اپنائے ہوئے ہے کہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ مہنگائی ہے, مگر عالمی مارکیٹ میں بھی مہنگائی ہے, اس کے اثرات پاکستان کے اوپر ہیں, اور سابقہ حکومتوں کے اوپر وہ الزام ڈالتے ہیں چونکہ ہمیں ملک خسارے میں ملا تو مہنگائی تو ہونی ہی تھی. جی دیکھیں عباس بھائی, بات یہ ہے کہ مہنگائی سے تو کسی کو انکار نہیں ہے. مہنگائی ہے, بہت زیادہ ہے. یعنی کہ عوام جو ہے, غریب عوام, ان کی قوت خرید سے جو ہے نا وہ چیزیں بڑھ گئی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. صحیح. اور اس رائے کو اگر پیچھے دیکھیں تو یہ ایک ہی دن کا کام نہیں یا اسی حکومت کا کام نہیں کہ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو اس نہج میں پہنچانے کے لیے یہی اپوزیشن جماعتیں جو آج احتجاج کر رہی ہیں, پاکستان کو دیوالیہ کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے کہ اتنا ملک کو انہوں نے مقروض کیا, اس طریقے سے بے دردی کے ساتھ ملک کے سرمائے انہوں نے لوٹے, اور لوٹ کر امپائر جو ہے نا وہ پاکستان سے باہر بنائے, اور پورے ملک کے سامنے ہے.
اداروں کے سامنے ہے. پاناما لیگ جو ہوئی اس میں 400 بندے کی لسٹ تمام اداروں کے آگے ہے، پاکستان کے سامنے، اور امپائر باہر نظر آ رہے ہیں. ابھی یہ جو پاناما پیپر، جو پنڈورا پیپر آیا ہے، 700 بندے کی لسٹ اس میں ہے کہ جنہوں نے پاکستان سے سرمایہ لوٹ کر اپنے امپائر بنا لیے باہر. اور یہ وہی لوگ ہیں جو آج عوام کی حمایت کے لیے کہتے ہیں جی ہم باہر نکلے ہیں. بھائی آپ کے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پیسے نکالنے کی ضرورت ہے. کہ اگر خدا کے لیے یہی لوگ، یہ جیسے یہ شہباز شریف ہے، وہ پتہ نہیں 25 ارب کی جو ہے نا وہ ٹی ٹی نہیں مل رہی، بیٹے اس کے مفرور خود ضمانتوں پہ، بھائی جو ہے وہ باہر مفرور اعظم، وہ بساک ڈار اور باقی جو کھاجے ٹاجے ماجے جتنے بھی ہیں، یہ سب کے اگر اثاثے جو باہر انہوں نے جمع کیے ہوئے ہیں، کچھ ملک میں لوٹے ہوئے ہیں، اگر یہ خدا کے لیے کو اس کا 50% بھی دے دیں تو میرا خیال ہے کہ ملک بھی خوشحال ہو جائے. یہ کیسے دے دیں؟ ابھی تو الزامات ہیں عدالتوں میں، کیا چیزیں ثابت ہوئی؟ ہم نے دیکھا کہ 3 سالوں میں الزامات کی آڑ میں انہوں نے مر جانا ہے. مرنے کے بعد پھر پتہ کیا کہتے ہیں، ہمارے ماں باپ کے جو ہیں وہ قبروں کے ٹرائل ہو رہے ہیں. اور پاکستان میں ثابت تو کسی نے ہونے ہی نہیں دینا، کیونکہ جنہوں نے ثابت کرنا ہے ان کے پاس اپنی منی ٹریل نہیں ہے. اس میں تمام ادارے انوالو ہیں، یہ تمام بینیفیشری ہیں. تمام مجھے بتائیں نا کہ یہ نیب ہے، ایف آئی اے ہے، پولیس ہے، یہ کن کی مدد کے ساتھ یہ اثاثے بنتے ہیں؟ باہر پیسہ جو جاتا ہے، کبھی لانچوں میں جاتا ہے، کبھی کوئی ایان علی لے کے جاتی ہے. ملک میں آپ نے دیکھا نہیں انصاف کہ اگر ایان علی کو پکڑا جاتا ہے کہ کتنے جو ہے نا وہ ڈالر لے کے جا رہی ہے باہر، اور جو پکڑنے والا اس کا مرڈر ہو جاتا ہے. اور کتنی وہ لسٹ ہے لمبی کہ 70 کے 40 جو ہے نا اسی طرح کی اداکاریں اور ماڈلنگ جو ہے نا وہ ملک سے باہر جو ہے نا وہ لوٹ کے مال کو لے کے جا رہی تھی، لوگوں کی فرنٹ مین بنی ہوئی تھی. جب وہ انصاف آپ نے دیکھ لیا تو ثابت کیسے ہوگا؟ جو پکڑنے والے ان کا مرڈر ہو جاتا ہے. کوئی ادارہ آگے ابھی تو ایماندار حکومت ہے، شفاف حکومت ہے، تو ثابت کر لیں. تمام تر وسائل کو استعمال کرتے کیا انویسٹیگیشن ادارہ ہے؟ کیا وہ گرفتار کے لیے وسائل تو مہیا کر سکتے ہیں حکومت؟ کون سے کرے ہیں جو گرفتاریاں ہوتی ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بھی کوئی میگا سکینڈل ہیں ان کے پیچھے کون ہے؟ یا کوئی جج ہے، یا جرنل ہے، یا سیاستدان ہے، یا بیوروکریٹ ہے، یا ان کے فرنٹ مین ہے؟ کوئی غریب آدمی کہاں ہے؟ تو یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں 70-80% جن کا اس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہی کے متعلق پرائم منسٹر کے اپنے کیا بیان ہوتے تھے؟ یہ چودھری جو سعادت ہاتھی ہیں ان کے لیے کیا کہتا تھا کہ جناب یہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو. ایم کیو ایم کے لیے کیا کہتے تھے کہ پنجاب پاکستان کی دہشت گرد جماعت. تو سب انہی کو ساتھ ملا کے حکومت کر رہا ہے نا. پھر جو باہر سے آئے ہوئے ہیں سارے، یہ کتنے جو ہے نیب کو مطلوب ہے جو کابینہ کے اندر موجود ہیں. تو کون صاحب دے گا، کون لے گا؟ جب نہیں لینا تو یہ عوام کے ساتھ آ کر یہ مگر مچ کے جو ہے نا وہ آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے اپوزیشن کو. اپوزیشن کے کرتوت ساری دنیا جان چکی ہے کہ انہوں نے ملک کو اس نہائی تک پہنچایا ہے. تو خدا کے لیے ہم تو ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں کہ اپوزیشن والے یہ بجائے احتجاج کرنے کے پیسے نکال کے جمع کرائیں، شوگر ملیں ان کی ہیں، چینی سستی کریں. وہ سارا نظام ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے. لیکن یہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے بھی بڑا اہم حصہ بھائی جو بھی ہے حکومت میں، میں ان کا تو نام لے لیا نا ہم نے، تو وہ ساتھ نہیں ہے. دیکھیں کوئی دارہ پکڑ سکتا ہے؟ اگر پکڑے گا تو یہ جمہوریت ہے نا. جمہوریت جنگیر ترین کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو 40-50 اس نے اکٹھے کر کے وہ سارے لیو لے لیے نا. ابھی نیب بھی خاموش ہے، ایف آئی اے خاموش ہے، سارے ادارے خاموش ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جمہوریت کا مقصد کیا ہے؟ اپوزیشن کے حوالے سے تو آپ نے بات کر لی. حکومت اعتراف بھی کرتی ہے. پی ٹی آئی کے، جیسے ہم بریک کے دوران جو بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے جو رکن اسمبلی ہیں کراچی سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اللہ کی طرف سے جو بھی باتیں ہیں نا، یہ کمپیٹنٹ اتھارٹی تو اللہ ہی ہے، اس کو تو ماننا پڑے گا. اقدامات یہ جو نہیں دیکھو نا قرآن میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیجزیکہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. کہ یہ جو آپ خشکی تری کے اوپر فسادات قحط کی صورت میں، زلزلوں کی صورت کے، مہنگائیوں کی صورت میں، آپ بیماریوں کی شکل میں دیکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے.
لی یذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، اور اللہ پاک پھر ہمارے اپنے کرتوتوں کی سزا جو ہے نا کچھ اعمال کی اس دنیا میں دیتا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اچھا لاسٹ منٹ رہ گیا، میں آپ سے نسلہ ٹاور کے حوالے سے کمنٹ لینا یہ چاہوں گا کہ نسلہ ٹاور سپریم کورٹ نے تو حکم دے دیا گرانے کا، لیکن مکین بڑے پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ازالہ کون کرے گا، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں جی ازالہ کس نے کرنا ہے؟ ابھی سپریم کورٹ جاتی ہے، آرڈر پہلے بھی دے چکی ہے کہ اس کو گرایا جائے۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ جب اس کو گرانے کا حکم دیا جاتا ہے تو جن لوگوں نے خریدا ہے ان کا تو قصور نہیں، جس کے لیے سپریم کورٹ حکم دے چکی ہے کہ انہی مالکان جنہوں نے ٹاور بنائے تھے ان سے پیسے لے کر ان متاثرین کو دیے جائیں۔ دیکھیں ہم تو آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپروول دیے تھے یہ خالی ٹاور نہ اس کو کرایا جائے، ان کو بھی ساتھ جو ہے نا باندھا جائے، ان کو بھی ساتھ باندھ کے سلا دی۔ چودھری خادم علی مانڈلا صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہے، سر آپ کا بہت شکریہ، اور آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔